آج جو میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں تو اس وقت -4 یا -5 ٹمپریچر چل رہا ہے، لہٰذا کوئٹہ میں بہت زیادہ سردی ہے۔ میں نے سوچا سردی کے حوالے سے آپ کو ایک پیغام دے دوں۔ آپ میں سے اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سردیوں میں عموماً لوگوں کو فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے یا ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں جو دیکھنے میں آئی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے جس کو ہر ایک نظر انداز کر دیتا ہے، وہ ہے پانی کا کم استعمال۔ جیسے ہی سردی ہوتی ہے سب پانی کم پینا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ پیاس نہیں لگ رہی ہوتی ہے، لیکن ہم خوراک اسی طرح کھا رہے ہوتے ہیں جس طرح ہم گرمیوں میں کھاتے ہیں۔ ہمارے تمام باڈی آرگنز اپنے اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو پانی کی ضرورت باڈی کو رہتی ہے، ہر وقت ہر موسم میں رہتی ہے۔ تبھی باڈی ڈی ہائیڈریشن کی طرف چلی جاتی ہے اور پانی کی کمی کی وجہ سے ہمارا خون گاڑھا ہو جاتا ہے۔ دوسری جو بڑی وجہ ہارٹ اٹیک اور فالج کی ہے، سردیوں میں ہماری جو خون کی رگیں ہیں یا شریانیں ہیں یہ سکڑ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اب یہ 2 وجوہات جو میں نے آپ کو بتائیں، پانی کم پینے سے خون گاڑھا ہو گیا اور سردی کی وجہ سے رگیں سکڑ جاتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ رگوں کے اوپر، ہارٹ کے اوپر پریشر ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ یہ پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ اسے بیئر نہیں کر پاتے ہیں۔ بعض لوگوں کا آلریڈی اگر خون گاڑھا ہے یا ان کا ہائی بلڈ پریشر کا مرض چل رہا ہوتا ہے تو ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے یا پھر فالج ہو جاتا ہے۔ تو اب ریمیڈی کیا کی جائے؟ زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کیا جائے، لیکن گرم مشروبات آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ ان میں آپ یخنی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آف کورس پورا دن آپ یخنی تو نہیں پی سکتے۔ آپ نے پھر روم ٹیمپریچر والا پانی پینا ہے، ٹھنڈا پانی کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا۔ ہو سکے تو پانی کو ہلکا گرم ہی پئیں تو بہتر رہے گا۔ پھر اپنی باڈی کو گرم رکھیں، اس کے لیے آف کورس سردی کے لحاظ سے جو ہماری ڈریسز ہوتے ہیں ہمیں وہ ویئر کرنے چاہیے، جیسے سویٹرز ہیں، جیکٹس ہیں۔ پھر پیروں کو گرم رکھیں، اسپیشلی جرابیں پہنیں، اور گھر میں جتنے بوڑھے افراد ہیں، بچے ہیں، ان کا بھی خیال کریں، اپنا بھی خیال کریں۔ اور میرا یہی پیغام تھا، اسٹے ہیلدی اینڈ اسٹے ہیپی۔